اس امت نو اللہ نے اپنا محبوب تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عطا فرمائی۔ اس امت نو اللہ نے جتنا رتبہ، مقام، شان اور عزت عطا فرمائی ہے، کسے امت نو اتنا مقام اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ آج جمعۃ المبارک دور دراز علاقے چو بزرگ نوجوان جمعے دی محبت واسطے تشریف لے کے آئے جے۔ سوچو کہ ذرا کہ جمعۃ المبارک دے دن غسل کرنا، سنت مطابق خوشبو لگانا، سنت مطابق لباس پہننا، سنت مطابق اول وقت اذان دے قریب مسجد دے اندر آ کے بیٹھ کے جمعے دا انتظار کرنا، جمعے والے دن درود پاک پڑھنا، جمعے والے دن صدقہ و خیرات کرنا، جمعے والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جیڑا امتی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت الصلاۃ، کثرت نال درود پڑھے گا، جمعے والے دن جڑا درود پڑھے گا وہ درود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا گا۔ یعنی آج دے دن دا درود پڑھنا بھی بابرکت، آج دے دن دا صدقہ خیرات کرنا بھی بابرکت، آج دے دن دا غسل کرنا، پیدل آنا، سواری تے آنا، تیار ہو کے آنا، خوشبو لگانا، مسجد بیٹھے رہنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ کسے امت نو اتنی بڑی عبادت اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ مسکرا دینا، پانی پلا دینا، کسے نو کھانا کھلا دینا، کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دے گھر مہمان جائے تو اپنے مہمان نو تکیہ ضرور پیش کرے، سرہانہ تکیہ ضرور پیش کرے اور پانی ضرور پلائے۔ اگر مہمان انکار بھی کرے کہ نہیں جی میں بیٹھنا بھی نہیں، میں پانی بھی نہیں پینا، میرے کو ٹائم بھی ہے، فرمایا کہ کدی بھی میزبان گھر والا مہمان پانی تو بغیر واپس نہ جان دے، کیونکہ جتنا مہمان پانی پی کے جائے گا اتنا روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نو اپنے ہتھاں نال حوض کوثر دا پانی پلان گے۔ مہمان نو کھانا کھلانا، مہمان نو سرہانہ پیش کرنا، تکیہ پیش کرنا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرہانہ لین والا، تکیہ لین والا، تکیہ دین والا، اللہ دونوں دی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک اور بھی حدیث مبارکہ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا تے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو تین چیزاں پسند نے، تین چیزاں پیاریاں نے دنیا دیاں۔ کتنیاں چیزاں؟ سب بولو کتنیاں چیزاں؟ تین چیزاں۔ آپا نو کنیاں پیاریاں نے؟ آپا جتنے بھی لوگ ہاں میرے دل چ کتنیاں خواہشات نے، فلاں بھی ہوئے، فلاں چیز بھی ہوئے، فلاں چیز بھی ہوئے، فلاں چیز بھی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا تو صرف تین چیزاں پسند نے۔ کتنیاں چیزاں؟ تین چیزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائیاں۔ فرمایا نمبر ایک الصلاۃ، نماز۔ کیا پسند ہے؟ نماز، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز بہت ہی پسند ہے۔ کیوں فرمایا کہ نماز الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، جدی نماز گئی اس بدبخت دا دین چلا گیا۔ جنہیں نماز نو مضبوط کر لیا، نماز نو پکڑ لیا، نماز تے محنت، نماز تے شوق، رکوع ٹھیک، سجدہ ٹھیک اور اس تو بعد قیام ٹھیک، نماز دے اندر دھیان، خشوع و خضوع ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نماز فرشتے جنت دے اندر جنتی کپڑے لپیٹ کے قیامت تک اس بندے واسطے پیش کر دیتا جائے گا، سنبھال کے
جس وقت قیامت نو اس بندے نو اللہ دی عدالت پیش کیتا جائے گا، وہ نماز جس آدمی نے محبت نال، شوق نال، عشق نال، اچھے طریقے دا وضو، اچھے طریقے دا غسل، رکوع ٹھیک، سجدہ ٹھیک، اس کے اندر تلاوت ٹھیک، میرے آقا فرمایا کہ وہ نماز اس آدمی نو جنت دے اندر لے کے جائے گی۔ تو جی نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہ قیام ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ الفاظ ٹھیک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ کتنی بڑی تسبیحات ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اللہ دا کتنا بڑا پیارا نام ہے کہ اللہ نو یہ دو نام سب تو زیادہ پسند نے، حبیبتان رحمان، اللہ نو یہ نام بہت زیادہ پسند نے، و کلمتان، دو کلمات، قلیلتان فی المیزان، جڑے کہ میزان دے اوپر سب تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قلیلتان فی اللسان، زبان تو ہلکے نے، اور قیامت والے دن وزن دے اندر سب تو زیادہ بھاری ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ دو الفاظ نے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن نماز دے اندر نمازی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نماز میں محمد پڑھنا ہوں۔ نماز کس طرح پڑھو؟ جس طرح میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس تو بعد فرمایا کہ مینوں نماز بہت پسند ہے دنیا دے اوپر۔ نمبر 2 فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشبو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشبو بہت پسند ہے۔ خوشبو لگا دے سارے ساتھی۔ جس آدمی نو اللہ موقع نصیب فرمائے خوشبو لگان دی، اور یاد رکھیا جی میں کہ اکثر احباب اگے دوست آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صبح اٹھتے ہیں سب تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماندے نے۔ سب تو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر مبارک تے اٹھنا اور کچھ دیر بستر مبارک تے بیٹھے رہنا۔ اور اج پوری دنیا تے تحقیق ہے کہ جڑا آدمی صبح اٹھے یکدم بستر کو اٹھ کے چلے نہ، اگر وہ آدمی اٹھ کے فوراً چل پائے گا ہو سکتا ہے کہ انہوں فالج دا اٹیک ہو جائے، دماغ فیل ہو جائے، برین ہیمرج ہو جائے، دماغ آؤٹ ہو جائے۔ لیکن 1400 سال پہلے تاجدار انبیاء میرے محبوب کبریا سید الورا کیا خوبصورت عمل فرمایا کہ جس وقت بستر تو اٹھو اور فوراً نہ چلو، کچھ دیر بستر تے بیٹھے رہو، اور پھر اپنی اکھاں نو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہتھاں دے نال اپنی دونوں آنکھوں مبارک دا مساج فرماندے نے۔ اور جڑا آدمی صبح اٹھے اور بیٹھ جائے، چلے نہ، بستر تو اٹھ کے بیٹھ جائے اور پھر اپنی اکھاں دا مساج کرے، جتنی مرضی لمبی زندگی ملے گی انشاءاللہ اکھاں دا نور زندگی دی آخری دن تک اکھاں سلامت رہن گیاں، پاؤں دے تلوے سلامت رہن گے، ساری زندگی آنکھ دی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت دے اندر 1400 سال پہلے اپنی امت نے نسخہ عطا فرمایا۔ آج چلے جاؤ کسی آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے کول، سارا دن لوگ اکھاں دے مریض، کئی 100 لوگ صبح تو لے کے شام تک، لیکن اس سنت دا امت نو پتہ ہی نہیں کہ بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا مبارک اور مقدس عمل ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 مینوں نماز بڑی پسند ہے، نمبر 2 خوشبو بڑی پسند ہے کہ خوشبو لگا کے رکھو، ہمیشہ خوشبو استعمال کرو۔ صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فوائد کیا نے؟ فرمایا کہ خوشبو لگان والا شخص
جس جگہ تے بیٹھے گا، جس جگہ تے جائے گا، جس جگہ تے آئے گا، وہ دے نال ہمیشہ ہمیشہ رحمت والے فرشتے سفر کرنگے، فرشتے دعا کرنگے۔ اور جس شخص تے کولو بدبو آئے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بھی میلے کچیلے اور نہائے بھی نہ، مسجد نبوی تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں اپنی نفاست دا، صفائی دا دھیان نہیں، تینوں یہ چیز دا پتہ نہیں کہ طہور و شطر الایمان، کہ پاک رہنا، صاف رہنا، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ میلا کچیلا رہنا یہ میرے امتی دی شان